سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، میں نے بھی کچھ ذرا بات کرنے کی کوشش کی جن باتوں کا حوالہ دے رہے ہیں ابھی بھی مطلب جس طرح سے دانیال صاحب نے فرمایا کہ سوچ وہی ہے یا اس وقت میں تو سمجھ رہا تھا کہ بظاہر کہ آپ لوگوں کو ریلیف ملا ہے تو اس وقت تو تھوڑا سوچ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی. یہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں دانیال صاحب، اور آپ اگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ اس ٹائمنگ پہ میں تھوڑا حیران ہوں، یہ جو جس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی، مجھے سب سے پہلے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک پڑھا لکھا آدمی بھی نا جاہلوں والی بات کرنا شروع کر دے تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے. دانیال صاحب بظاہر بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ارد گرد ان کے لیڈر سارے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اور اس وجہ سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. لیکن یہ جس سوچ کی بات کر رہے ہیں میں اس سوچ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس سوچ کو نہیں ہونا چاہیے. وہ سوچ وہ ہے کہ جس پہ ایک انڈین منسٹر کہتا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے اوپر انویسٹ کیا ہے. اس انویسٹمنٹ والی سوچ کو واقعی پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. وہ سوچ کہ جس کے بارے میں بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیررسٹ سے پیسے لیے تھے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے چلانے کے لیے، اور یہ 1990s کی بات تھی. اس سوچ کو واقعی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ سوچ تھی جنہوں نے اس بے نظیر بھٹو کی اور اس کی ماں کی تصویریں پھینکی تھی. یہ وہ سوچ ہے جو آج لوگوں کو گالیوں کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں نے ایک مولانا کوئی آزاد صاحب تھے، ان کے تھرو بے نظیر کو اسلام کے دائرے سے خارج کروا کے اس کا نکاح توڑوایا تھا. وہی سوچ آج بھی ہے، وہی سوچ آج بھی وہی کام کر رہی ہے. یہ وہی سوچ ہے جنہوں نے ڈان لیکس کی تھی، اور واقعی ان کو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ سوچ نے لنڈن میں بیٹھ کے پاکستان کے جو سپہ سالار تھے ان کو بائی نیم کیا کچھ نہیں کہا. یہ بالکل وہی سوچ ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ایک وہی پرائم منسٹر میاں نواز شریف انڈیا جا کے کہتا ہے کہ جتنا اٹیک ہو رہا ہے پاکستان سے آ رہا ہے. اس سوچ کو اس ملک سے باہر نکالیں گے. یہ وہ سوچ ہے جو 1985 سے، یہ یاد رکھیں 1985 یاد رکھیں، کیونکہ نیب کے ترامیم بل میں 1985 کا ذکر اس لیے کہ 1985 سے ان لوگوں نے جو کرپشن کی تھی نیب اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس میں ترمیم کیا ہے. اچھا، اور اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے باہر نکالیں گے، لیکن 1980 میں پاکستان کہاں تھا؟ اس وقت تو آپ کی جماعت کے اوپر ایک طرح سے لالے پڑ گئے ہیں کہ مطلب ان کو سر جی وہ ان کو کرنے دے نا، ان کو کرنے دے، ان کو کرنے دے. وہ کہتے ہیں جب گیدڑ کی شامت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے. اچھا، ان کی شامت آئی ہے، یہ جس چیز کا رخ کر رہے ہیں اس میں یہ اتنی بری طرح پھنسیں گے کہ کوئی اور پھنسے گا نہیں پھنسے گا. ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ وہ سوچ ہے جنہوں نے 2015 میں حریت لوگوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا تھا. 2014 میں جب وہ تھا یہ کیا کہہ سکتے رشیا میں ہوا تھا شنگھائی کوآپریشن کی، انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ذکر ہی نہیں کیا تھا. اچھا، یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے انڈیا میں جا کے کہتی ہے ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، یہ درمیان میں لائن کس نے کھینچ دی ہے. یہ وہ سوچ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہر کا نام اپنے گھر کے اپنے علاقے کا نام کر دیا ہے کیونکہ ان کو محبت انڈیا سے. یہ وہ سوچ ہے جو انڈین کے لوگوں کو اپنے ملوں میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. یعنی کہ مجھے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ جو اس کام سوچ کو آپ لوگ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کر دیا. آپ لوگ بھی یہی کرتے اگر نہیں. دیکھیں ہاں، دیکھیں میری بات سنیں، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے بہت کچھ کیا، ہم بلیو نہیں کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن کی پامالی کی تو وہ جب دو پروونسز کے جب وہ ہوئے تھے ڈیزالو ہوئے تھے، آرٹیکل 220 اور 224 انہوں نے اس کی وہ کی. اس کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے جو جنرل الیکشنز تھے اس کو ڈیلے کرائے. پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے دھاندلی کی. پھر اس کے بعد اس دھاندلی کو کور کرنے کے لیے ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں یہ لوگ فارم 45 کے اس ابھی مردے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس نے باس مارنی شروع کر دی، بدبو دینی شروع کر دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایز اے لیگل ایکسپرٹ مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ کیا یہ چیزیں آلریڈی یہ پلان تھیں، پارٹ آف دا پلان تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ کیا اس کے اوپر تیاری کر رہی تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ عدالتوں کے فیصلے کی وجہ سے یہ اچانک ہوا کہ خائف ہو کر حکومت نے یہ فیصلہ کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے. اور کیا چارج شیٹ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کے پاس ایسی ہے جو کہ تحریک انصاف کے اگینسٹ اتنی جا سکے کہ ان کو پابندی کا فیصلہ یا بلکہ یہ جو تحلیل کا فیصلہ یہ ہو جائے؟ یہ تین نقطوں پہ میں چاہوں گا آپ رہنمائی کریں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ تو حکومت، یہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ جب چارج شیٹ لے کے آتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے. لیکن ابھی یحییٰ نے جو آپ کو
نیب کے کیس کا ذکر کیا نیشنل عوامی پارٹی کا, اور لیکن آج بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے ایز ANP, آپ جانتے ہیں وہ ANP ہے اب. تو اس پہ ٹھیک ہے پابندی لگی تھی کہ کیوں, کیونکہ اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے کہا تھا 2 پروونسز بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور NWFP کہ وہ پاکستان سے, پاکستان کا حصہ نہیں, وہ الگ ہو جائے, یہ ان پہ الزام تھا. مطلب مین الزام ان پہ یہ تھا, اور پھر ساری وہ ججمنٹس ہیں, میجورٹی ججمنٹ چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب نے لکھی تھی, تو اس کے اندر تو ایک اسپیسیفک وہ تھا, لیکن اس کا اثر کیا ہوا آپ دیکھیے اس کا کیا. لیکن آج بھی وہ پارٹی اس کی دوسرے فارم میں ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ نیب نہیں ہے لیکن اب ANP ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی اس میں اتنا آسان ہو جائے گا, اور کہ ٹھیک ہے معاملہ سیریس ہے, سپریم کورٹ دیکھے گا, لیکن سپریم کورٹ ساری اس کو اس تناظر میں دیکھا کہ جو اس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. 9 مئی میں ان کو الزام دیا جا رہا ہے, پہلے تو آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ 9 مئی کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے, نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا, نہ کسی کورٹ سے کوئی سزا ملی کسی کو. تو یہ ایک بڑا ایشو آ جائے گا. بغیر آپ کہہ دیں کہ جی وہ 9 مئی میں ملوث ہیں, ان کی گرفتاری آپ ڈال دیں 12 کیسوں میں, 9 کئی میں ان کے باقی, تو یہ بھی کورٹ دیکھے گی کہ ان کے کچھ لیڈران جن پہ الزام تھا کہ وہ 9 مئی کے معاملے میں شامل تھے, انہوں نے آ کے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دیے PTI کے خلاف, ان کے لیڈر کے خلاف, ان کو چھوڑ دیا گیا, ان پہ کوئی کیس نہیں بنا. یہ بھی کورٹ دیکھے گی. پھر کورٹ یہ بھی دیکھے گی کہ جو اس پارٹی کے ساتھ مستقل کرا جا رہا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے الیکشن لڑا, ابھی اس پارٹی کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھی, اور یہ بھی دیکھے گی کہ 9 مئی کو ہوئے 1.25 سال ہو گیا, تو اور اس ڈسٹریبیوشن کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا. 2022 میں وہ ہوا تھا, اور اب جا کے سڈنلی وہ جاگے کیونکہ کورٹ کے فیصلے آ گئے. کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہو کیا ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے,